السلام علیکم ویورز، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم کردار، تاریخ کے بہت ہی اہم کردار، مسلمانوں کے ہیرو بھی ان کو سمجھا جاتا ہے، اور جنہوں نے برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جو اسلام لانے والے حکمرانوں میں وہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ میری مراد محمد بن قاسم الثقفی سے ہے۔ اس کے بارے میں یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ ویڈیو MCQs ٹائپ ہوگی، اور اس کے اندر جتنی بھی محمد بن قاسم کے ریلیٹڈ ضروری معلومات ہے، جس میں اس کی ارلی ایج ہے، اس کا نام ہے، وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کس طرح سے سندھ کو انویڈ کیا، کس کے خلاف لڑا، کون کون سے لوگ اس کے خلاف لڑے، کتنی زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں گے، اور کس کس ایرا میں، کس کس ایج میں جو ہے نا وہ یہ سارے معاملات ہوئی، سارے کے سارے میں اس ویڈیو میں کور کروں گا انشاءاللہ، تاکہ MCQs جو ہیں اور جو بھی کس کنسیپٹ ہیں محمد بن قاسم کے بارے میں وہ سارے کے سارے کلیئر ہوں ہمارے ایگزام کے پرسپیکٹیو سے۔ اس میں انڈو پاک ہسٹری کا سبجیکٹ ہے، اور جو اسٹوڈنٹس پاکستان اسٹڈیز میں ماسٹرز کر رہے ہیں، فل کر رہے ہیں، یا پھر انڈو پاک ہسٹری کا سبجیکٹ انہوں نے CSS PMS یا جو ہے وہ UPSC انڈیا کے اندر جو کمپٹیشن ایگزام ہوتے ہیں، وہ لوگ جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور لائک تو لازمی کریے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ محمد بن قاسم جو ہیں، ان کی ارلی ایج اور نام کے بارے میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں، یعنی کہ ان کی بایوگرافی جو ہے۔ محمد بن قاسم جو ہیں یہ کب پیدا ہو گئی ہے؟ 31 دسمبر 694 میں طائف مکہ کے نزدیک جو ہے نا یہ پیدا ہوئے ہیں، جو کہ اس وقت سعودی عربیہ کا پارٹ ہے۔ محمد بن قاسم جو ہے وہ کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ محمد بن قاسم بلانگ ٹو وچ فیملی؟ محمد بن قاسم بلانگ ٹو ثقفی فیملی۔ ثقفی بنو ثقیف میں سے تھے وہ۔ ثقفی فیملی نے کب اسلام قبول کیا تھا؟ ثقفی فیملی جو ہے اس نے 630 AD یعنی کہ 630 عیسوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 2 سے 2.5 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ عربز نے سب سے پہلی دفعہ انڈیا کو کب انویڈ کیا تھا؟ تو عربز کی طرف سے سب سے پہلی جو انویژن تھی انڈیا کی وہ تھی 636 میں، 636 عیسوی میں انہوں نے اس عرب لوگوں نے انڈیا کو انویڈ کیا تھا۔ اور جو اس وقت بحرین کے ثقفی گورنر تھے، یعنی کہ 636 میں، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا عثمان ابن العاص تھا ان کا نام، عثمان ابن العاص نام تھا ان کا۔ عثمان ابن العاص جو تھے، انہوں نے سب سے پہلا نیول ایکسپیڈیشن یعنی کہ سمندری جو چڑھائی کی تھی، سمندری جو اپنا لشکر بھیجا تھا، جو مہم تھی ان کی سمندری، وہ سب کانٹیننٹ، وہ کن 3 شہروں میں تھی؟ ان میں ایک دبل ہے، ایک تھانی ہے، اور ایک بھروچ۔ یہ 3 علاقے تھے جہاں پہ انہوں نے اپنی سب سے پہلی نیول جو ایکسپیڈیشن تھی وہ کی تھی۔ اور امیہ خلیفہ کب پاور میں آئے، ان کو کب پاور ملی ہے؟ بنو امیہ نے خلافت سنبھالی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، مجھے لگا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے محمد بن قاسم کے حوالے سے، کیونکہ یہ بنو امیہ میں سے تھا۔ بنو امیہ میں سے ڈائریکٹلی تو نہیں تھا، لیکن ان کا ماننے والا تھا، ان کا فالوور تھا، ان کی حکومت میں تھا، تو بنو ثقیف میں سے تھا، تو اس لیے یہ بنو امیہ میں ان کا بہت زیادہ کلیدی کردار رہا ہے۔ بنو امیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہی وجہ سے سٹارٹ ہوئی، اور انہوں نے ہی اس طرح سے یہ سٹارٹ کی۔ اور وہ جو دور ہیں ان کو فتنوں کا دور بھی کہا جاتا ہے، فتنوں کا دوسرا دور، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ان کی جو ہے وہ ان سے خلافت کو لے کے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ تو چونکہ وہ بھی ایک صحابی رسول تھے، تو اس لیے ان کے بارے میں کوئی بھی سب و شتم نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ غلط بیانی ہم نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں کف اللسان کا حکم ہے۔ تو خیر بنو امیہ جو ہیں انہوں نے 661 عیسوی میں انہوں نے پاور میں آئے ہیں وہ۔ اور محمد بن قاسم کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے؟ جی محمد بن قاسم جو ہے یہ ابو عاقل فیملی، اور بنو عوف کی ابو عاقل فیملی سے یہ تعلق رکھتا تھا۔ بنو عوف جو ہے یہ بنو ثقیف کی ایک میجر 2 برانچز میں سے ایک تھی۔ فل نیم آف محمد بن قاسم کا پورا نام کیا تھا؟ جی اس کا پورا نام تھا عماد الدین محمد بن قاسم الثقفی، اس کا پورا نام تھا۔ اور یہ الحجاج بن یوسف کا کیا لگتا تھا؟ واز الحجاج بن یوسف ٹو محمد بن قاسم کا الحجاج کیا لگتا تھا؟ تو یہ اس کا چچا یا تایا لگتا تھا، ٹھیک ہے، چچا یا تایا لگتا تھا۔ کس طرح سے کہ یہ اس کے فادر جو ہیں محمد بن قاسم کے، اس کا پیٹرنل فرسٹ کزن تھا، یعنی کہ باپ کی طرف سے جو ہے وہ اس کا وہ کزن تھا، چچا زاد تھا وہ، یا تایا زاد تھا، ٹھیک ہے، محمد قاسم ابن الحاکم اس کا۔ اور حجاج بن یوسف جو ہے عراق کا گورنر بھی تھا۔ اس کو
گورنر بنایا کس نے تھا اس کو؟ گورنر ڈیورنگ سیکنڈ مسلم سول وار، جو دوسری فتنوں کا دور جس کو کہا جاتا ہے، اس کے دوران امیyyد کیلیفیٹ میں جو ولید بن عبد الملک تھا، اس نے اس وقت وہ خلیفہ تھا، اس نے بنو امیہ میں اس نے الحجاج کو کمانڈر بنایا تھا سیکنڈ مسلم سول وار میں۔ اچھا، الحجاج نے ولید بن عبد الملک کے کہنے پہ بنو امیہ کا ایک بہت ہی مخالفت رکھنے والا یا ان کا بہت ہی چیف رائیول تھے حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہید کروایا تھا حجاج نے 692 میں۔ اور ان کے بارے میں فن فیکٹ یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر وہ صحابی ہیں جن کے والد جو ہیں وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشرہ مبشرہ کے صحابی میں سے ہیں، اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن زبیر جو ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہود و نصارہ نے طے کر لیا کہ اب مسلمانوں میں کوئی بھی ہم لڑکا پیدا نہیں ہونے دیں گے، کوئی بھی اور ان کی نسل نہیں بڑھنے دیں گے، اس وقت ان حالات میں جو سب سے پہلے صحابی پیدا ہوئے وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی تھی، کھجور کی گھٹی دی تھی، اور اس طرح سے گھٹی دینا بھی سنت ہے۔ یہ ایک فن فیکٹ ہے۔ اس صحابی رسول کو جو ہے وہ 692 ہجری عیسوی میں، یعنی کہ 692 میں قتل کروا دیا گیا، شہید کروا دیا۔ اور الحجاج نے یوسف کو گورنر عراق کا کب بنایا گیا؟ اس کے ٹھیک 2 سال بعد، یعنی کہ 694 میں الحجاج کو گورنر بنا دیا گیا، کیونکہ اس نے ان کو شہید کروایا تھا۔ وہ بہت بڑے رائیول تھے امیyyد کیلیفیٹ کے۔ قاسم کے جو فادر تھے محمد بن قاسم کے، ان کو ڈپٹی گورنر آف بصرہ بنایا گیا تھا الحجاج کی طرف سے، اور پھر الحجاج نے واسط کو جو ہے وہ کیپٹل بنایا تھا 602 میں، یعنی کہ 702 میں 702 یا 8ویں صدی میں عراق کا جو کیپٹل تھا وہ واسط تھا، اور اس کو 702 میں الحجاج نے کیپٹل بنایا تھا، پروونشل کیپٹل بنایا تھا۔ محمد بن قاسم جو ہے اس کو گورنر بنایا گیا فارس کا، ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے پہلی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ تھی فارس کا، یعنی کہ ایران کا گورنر بنایا گیا۔ خلیج فارس بھی آپ نے سنا ہوگا، پرشین گلف بھی جس کو کہتے ہیں، پرشیا بھی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ماڈرن ایران جس کو کہا جاتا ہے، پرشیا کا جو ہے نا، اس کو گورنر بنایا گیا۔ اس کو گورنر کیوں بنایا گیا محمد بن قاسم کو؟ وہ اس لیے شیراز کے اندر اس نے جو ہے نا وہ اس کو پروونشل کیپٹل بنایا، اس نے ایران کے علاقے شیراز کو، اور وہاں پہ اس نے اپنی حکومت قائم کی۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے حجاج کے حکم پہ، اس کے آرڈرز پر عطیہ ابن سعد اوفی کو اریسٹ کیا تھا۔ اریسٹ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اریسٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کو ڈیمانڈ کیا گیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض کرے، ان کو گالی شب و ستم کرے ان پہ۔ تو اس چیز کو انہوں نے ریفیوز کیا، ٹھیک ہے۔ عطیہ ابن سعد اوفی نے ان کو اریسٹ کر دیا، ان کو سزا دی گئی، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح سے یہ جو بنو امیہ تھے انہوں نے ظلم کیا، اور پھر محمد بن قاسم کے ذریعے بھی اس طرح سے ظلم کروایا گیا۔ تو جو ارلی مسلم پریزنس ہے اس کے اندر، سندھ کے اندر یا انڈیا کے اندر، وہ کیا ہے جی؟ بہت ہی شروع کے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کمپینین تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے مکران پہ حملہ کیا تھا۔ الحاکم ابن جبال العبدی نے جو ہے وہ کیا تھا، حملہ کیا تھا، یا وہاں پہ انویژن کی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی کالونیاں بنائی تھی، وہاں پہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنے اڈے وہاں پہ بنا لیے تھے۔ مال آباد کوسٹ جس کو کہا جاتا ہے، مال آباد کا جو ساحلی علاقہ ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنی کالونیاں باقاعدہ بنا لی تھی مسلمانوں نے، اور پھر تجارت کرنا شروع کر دیا، مطلب کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، باقاعدہ حکومت قائم وہاں پہ نہیں کی، ٹھیک ہے، صرف وہاں پہ اپنی کالونیاں۔ انہوں نے جو الحاکم ابن جبال العبدی ہیں، انہوں نے مکران کے اندر اٹیک کیا 649 میں۔ سب کانٹیننٹ کے کون سے لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی کے لیے جنگ لڑی، اور جو ہے وہ بیٹل آف کیمل جس کو جنگ جمل بھی کہا جاتا ہے، اس میں حضرت علی کا ساتھ دیا، ان کے لیے شہادتیں دی، ان کے لیے قربانیاں دی؟ تو وہ جاٹس تھے، جو ہندوستان کے سب کانٹیننٹ کے جاٹس تھے، جو کنورٹ ہوئے تھے اسلام میں، کنورژن جن کی ہوئی تھی اسلام میں، ان کو انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جنگ میں، ان کے لیے وہ لڑے تھے۔ ٹو پرومیننٹ آفیسرز آف علیز آرمی اٹیک مکران۔ کون سے دو پرومیننٹ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کمپینینز تھے جنہوں نے مکران پہ حملہ کیا تھا؟ وہ تھے حارث ابن مرہ العبدی اور سیفی ابن فیصل الشیبانی، ان کا نام تھا۔
حارث ابن مرہ العبدی اور سیفی ابن فیصل شیبانی ٹیموران وچ ایئر کس سال میں انہوں نے کیا تھا؟ انہوں نے جی 658 میں جو ہے وہ وہاں پہ حملہ کیا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے عنہ کے جو ہے وہ بہت ہی قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ جو فیمس ریفیوجی تھا، جو سب سے فیمس ہجرت کرنے مہاجر تھا سندھ کے اندر امیہ کیلیفیٹ جو اس کا نام تھا زیاد ہندی، اس نے جو ہے وہ سندھ کی طرف ریفیوج کیا تھا، اس نے سندھ کی طرف کی تھی، ہجرت کی تھی۔ امیہ انٹرسٹ ان سندھ، امیہ کا جو انٹرسٹ تھا وہ سندھ میں کیا تھا، یہ وہ کیوں انویژن انہوں نے کی، اب یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس کی سب سے پہلی وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ کچھ سری لنکن شپس تھے، ٹھیک، سری لنکن شپس کے عرب کی طرف جو جا رہے تھے ان کو جو ہے وہ لوٹا گیا تھا سب کانٹیننٹ کے کچھ لوگوں کی طرف سے، اور وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ تھے میڈز، ہو رابڈ سری لنکن شپس آف عرب، تو وہ میڈز تھے، ٹھیک ہے۔ اور دا عرب سیلرز ان شپ امپریزنڈ بائی، کس جو گورنر تھا یا کس نے ان کو امپریزن کیا تھا، کس نے ان کو جیل میں ڈالا تھا جو عرب سیلرز تھے، عرب جو جہازی تھے، تو وہ تھا گورنر آف دیول پرتاپ رائے، اس نے جو ہے وہ عرب سیلرز کو امپریزن کیا تھا۔ واٹ از دا نیم آف مسلم گرل ہو آسکڈ فار ہیلپ، مسلم گرل جو ہے مسلم اور لڑکی جو تھی جس نے حجاج کو پکار کر کہا تھا کہ میری مدد کو پہنچ، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ناہید، جو کتابوں میں ملتا ہے وہ ناہید نام ملتا ہے۔ جو نیو نان عرب کنورٹڈ پیپل تھے ہندوستان کے اندر، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ان کو موالی کہا جاتا تھا، موالی کہا جاتا تھا، اور سنگل مطلب ایک اگر کسی کے لیے کہا جائے تو وہ سنگل موالا، پرولل ان کی موالی اور سنگل کو موالا کہا جاتا، تو نان عرب کنورٹڈ تھے مسلمان ہوئے تھے ان کو کہا جاتا تھا۔ ممالی بلانگ ٹو وچ ریجن آف انڈین ٹیریٹری، تو وہ کس علاقے سے انڈیا کے کس علاقے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وہ تعلق رکھتے تھے کابل، سندھ اور ٹرکشیانیا، اس سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ who stopped further expeditionary ventures into the region، کس خلیفہ نے یا کس بندے نے جو ہے وہ مزید اس جو ریجن تھا، اس ریجن کے اندر مزید ایکسپیڈیشن کو یا مزید مہم جوئی کو منع کر دیا، روک دیا؟ وہ تھے خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ہے وہ اس ٹیریٹری میں مزید جو ہے وہ ایکسپیڈیشن سے روک دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ علاقہ بہت غریب تھا اور بہت زیادہ تاوان وغیرہ اور بہت زیادہ جنگ کے اخراجات وہ نہیں کر سکتا تھا، فیس کر سکتا تھا، یہ جو علاقہ تھا مکران اور سندھ اور یہ والا، اور یہاں پہ ذات پات بہت زیادہ تھی، تو اس لیے جو ہے نا وہ غریب طبقہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ دبا ہوا تھا، اس لیے آپ نے منع کر دیا۔ تو اس کا میپ بھی تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میپ یہ ہے جی کہ یہ جو آپ کو ڈارک سائڈ دکھائی دے رہی ہے، یہ جو ڈارک سائڈ ہے، یہ ڈارک سائڈ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام پھیلا۔ اس میں یہ یمن کا علاقہ ہے، یہ عمان کا علاقہ ہے، یہ یو اے ای آ جاتا ہے جس کو متحدہ عرب امارات کہتے ہیں، یہ سعودی عربیہ آ جاتا ہے، یہ قطر آ جاتا ہے، یہ بحرین آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بحرین اور قطر بھی آتے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھیلا۔ اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کے دور میں جو اسلام پھیلا ہے وہ ایجپٹ کے ناردرن حصے میں اور الجیریا کے ناردرن حصے میں پھیلا ہے، اور اس کے علاوہ پھر یہ عراق میں، ایران میں، افغانستان میں، اور اس کے ساتھ جو ترکمانستان آتا ہے وہاں پہ بھی اسلام گیا ہے۔ اور پھر جو ہے امیہ کیلیفیٹ آئے ہیں، جو آپ کو یلو کلر دکھائی دے رہا ہے، یہ امیہ کیلیفیٹ کا ہے۔ تو امیہ کیلیفیٹ میں یہ جو علاقے ہیں جو فتح میں، ان میں پاکستان کا جو اس وقت ہندوستان کا اس وقت ریجن تھا، اس میں یہ بلوچستان کا علاقہ ہے، یہ سندھ کا علاقہ ہے ملتان کے پی کے تک، اور جو افغانستان پورے کا پورا، اور اس کے علاوہ جو تاجکستان ہے وہ ترکمان سینٹرل ایشیا، اس کے ساتھ اس سائڈ پہ اگر اس ویسٹرن سائڈ پہ آ جائیں تو ویسٹرن سائڈ پہ ٹونیشیا، الجیریا اور جو موروکو ہے اس کا علاقہ، پھر رشیا کے اندر جو ہے وہ رشیا ایشیا کا، اور پھر یورپ کے اندر جو ہے وہ اسپین اور پرتگال کو انہوں نے، یہ اسپین ہے یہ پرتگال، ان کو بھی انہوں نے فتح کیا امیہ کیلیفیٹ میں۔ الحجاج نے قاسم کو کمانڈ کب دی تھی ایکسپیڈیشن کی؟ تو تقریباً 708 سے لے کے 711 عیسوی کے درمیان میں محمد بن قاسم کو کمانڈ دی گئی ایکسپیڈیشن کی۔
جو اس سے پہلے بھی 2 دفعہ عربز نے حملہ کیا تھا سندھ پہ، تو ان کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام عبید اللہ تھا، دوسرے کا نام بدھیل تھا. یہ دونوں ہی بہت اچھے جنگجو تھے، ٹھیک ہے، جو الحجاج نے بھیجے تھے، لیکن وہ ناکام ہوئے تھے، ان کو شکست ہوئی تھی اور ان کو بہت زیادہ بری طرح سے وہ موت ہوئی تھی ان کی. پھر الحجاج نے محمد بن قاسم کو بھیجا، اور اس کی جو اس کو پوری اس کی جو مہم تھی اس کو اس نے سرپرستی اس کی کہاں سے کی؟ کوفہ سے کی. کوفہ سے بیٹھ کے اس نے پوری کی پوری جو یہ جنگ ہے اس کی سرپرستی کی. جو آرمی ڈپارٹڈ ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ شیراز کی طرف جو ہے وہ بھیجی گئی تھی. اس وقت میں شیراز میں رہتا تھا. The army which departed from Shiraz was Qasim consisted of وہ کتنے لوگوں پہ مشتمل تھی؟ وہ تھی 6000 سیرین کیولری تھی، اس کے اندر شامی فوج تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ موالی بھی تھے، ٹھیک ہے. 5 کیٹاپلٹس، 5 منجنیقیں تھی. آپ نے کبھی اینگری برڈ ڈیل دیکھی ہوگی، اس کے اندر جس طرح سے وہ کھینچ کے مارا جاتا ہے، اور بالکل اسی طرز کی یا گلیل ٹائپ جو ہے وہ ایک منجنیق ہوتی ہے بہت بڑی، جس کے اندر پتھر رکھ کے قلعے وغیرہ کی دیواریں توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. 3000 گھڑ سوار تھے، 3000 کیمل کیولری تھی، اور 30,000 دینار جو ہے وہ ساتھ میں دیے گئے تھے. جو سب سے بڑی ان کی کیٹاپلٹ تھی جس میں سب سے زیادہ کام آئی تھی، اس کا نام عروس تھا، جس کا مطلب ہے برائڈ، دلہن کو کہا جاتا ہے. ایک کیٹاپلٹ کو آپریٹ کرنے کے لیے منیمم کتنے لوگ تھے؟ 500 لوگ ہر ایک کیٹاپلٹ کو جو ہے وہ آپریٹ کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ دیے گئے تھے. کس نے محمد بن قاسم کی آرمی کو بعد میں جوائن کیا؟ تو وہ تھے جارٹس اور میڈس جو ہیں انہوں نے بعد میں جو ہے وہ ساتھ جو ہے نا وہ محمد بن قاسم کی آرمی کو جوائن کر لیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد بن قاسم جو یہ غلبہ پا رہا ہے، اس نے جو کئی علاقے جو ہے وہ فتح کر لیے ہوئے ہیں. وہ میں آگے فردر آپ کو بیان کر رہا ہوں. وہ کون سے علاقے ہیں جی؟ وہ قاسم نے جو تھے نازپور اور ارما بیلا، یہ 2 علاقے اس نے فتح کیے ساتھ میں، ٹھیک ہے. اور جو سندھ کی فتح کے دوران اس نے سب سے پہلی جو اس کی فتح تھی وہ دیبل کی فتح تھی، جہاں پہ دیبل کے قید خانے میں جہاں پہ وہ ناہید اور وہ جو ان کے شپ کے لوگ جو وہاں پہ قید کیے گئے تھے ان کو آزاد کروایا تھا. سب سے پہلا وہ اس نے اس کی انویژن کی تھی. دیبل سے دارمی دین مارچ نارتھ ایسٹ ٹیکنگ ٹاؤن سچ ایز اس نے اور کون سے بغیر لڑائی لڑے جو ہے وہ علاقے لگے سندھ کے؟ وہ تھے نیرون، جس کو نیرون کوٹ بھی کہا جاتا ہے، اور سیڈیسان جس کو ابھی 7 شریف کے نام سے جانا، یہ دونوں علاقے جو ہے اس نے فتح کیے. Where did Muhammad return to supply and receive reinforcements sent by الحجاج؟ اس نے کہاں پہ واپس آ کر محمد بن قاسم نے جو ہے وہ الحجاج کی بھیجی ہوئی جو سپلائی تھی اور رینفورسمنٹس تھی وہ کہاں پہ آ کر نیرون کے علاقے میں جو ہے نا وہ آ کے ریسیو کی تھی. محمد بن قاسم کو ایڈیشنل ایڈ جب وہ کراس کر رہا تھا انڈس ریور تو اس کو کس نے دی تھی؟ وہ موقع بسایا تھا. یہ بیٹ کے آئی لینڈ کا جو ہے وہ ایک بیٹ کا آئی لینڈ ہے، آپ اس کو جو منوڑا کا آئی لینڈ ہے اس کا جو گورنر تھا یا اس کا جو بادشاہ تھا اس موقع بسایا، اس نے اس کو ایڈیشنل مدد دی تھی. محمد آرمی آلسو جوائنڈ بائی ٹھکر آف بھٹا، ٹھکر آف بھٹا جو تھا اس نے بھی محمد بن قاسم کو جوائن کیا تھا اس کی آرمی کو. ویئر ڈیڈ راجہ داہر واز ڈیفیٹڈ اینڈ کلڈ محمد، جو راجہ داہر تھا یہ کہاں پہ اس کو شکست ہوئی تھی؟ راجہ داہر تھا جس کے خلاف یہ لڑ رہے تھے، تو راجہ داہر کو کہاں پہ شکست ہوئی تھی؟ راجہ داہر کو اروڑ کے مقام پہ، اس کو الور بھی کہا جاتا ہے، روڈی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 3-4 اس کے نام ہیں، وہاں پہ اس کو شکست ہوئی تھی. اور نیم آف نارتھ انڈین کنگس ڈیفیٹڈ عرب میں، اور کچھ نارتھ انڈین کنگس تھے جہاں پہ محمد بن قاسم عرب نے جانے کی کوشش کی تھی لیکن ان کو شکست ہوئی وہاں سے. اور وہ کون سے جو ہے وہ بادشاہ تھے، وہ کون سے نارتھ انڈین کنگس سے راجے تھے؟ ان میں ایک بپا راول آف گوہیلیا ڈائنیسٹی تھا، گوہیلیا سلطنت کا مالک تھا، ٹھیک ہے. نگابتا آف دا گجارا پراتھیارا ڈائنیسٹی، ٹھیک ہے، گجارا اور پراتھیارا ڈائنیسٹی کا جو ایک کا بادشاہ تھا. ساؤتھ انڈین امپائر وکرمادتیہ سیکنڈ جو تھا وہ اس میں شامل تھا چلوکیا ڈائنیسٹی کا، اور یہ ارلی 8th سینچری میں. Who was among the Abbasid caliphs gave up the project of conquering any part of India؟ عباسد کیلفس میں سے کون سے ایسے لوگ تھے یا کون ایسا بندہ تھا جس نے جو ہے وہ طے کر دیا تھا مزید آگے جو ہے وہ انویژن کرنے میں انڈیا میں انویژن کرنے کے لیے کون سے انہوں نے مطلب منع کر دیا تھا؟ وہ تھے المہدی، انہوں نے مزید منع کر دیا. یہ میں نے نیچے نقشہ بھی دیا ہوا ہے سندھ کا جو فتح ہوا تھا، تو یہ آپ مزید اس کو ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو لوکیشن پتہ چل جائے.
2 मेजर टाइप्स ऑफ ट्रीटीज साइंड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग सिंध इन्वेजन के दौरान जो मेजर ट्रीटीज साइन हुई थी वो कौन सी थी? 2 तरह की ट्रीटीज थी, एक सुल्ह थी और ऐज़ वासिक, यानी कि आप सरेंडर कर लें या फिर आप मुसलमान हो जाएं, या फिर आप अमान जो है वो आपको अमान दे देगी, सरेंडर कर दिया आपको पीस दिया जाएगा, आपको जो है वो किसी किस्म के लिए खतरा नहीं होगा हमारी तरफ से। तो कितनी ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई थी मोहम्मद बिन कासिम की कैंपेन के दौरान? 6000 डेथ्स, 6000 अमवात जो है रवाड़ के किले के पास हुई थी, 6000 से लेकर 26,000 के करीब ब्रह्मनाबाद में, 4000 के करीब जो है वो इसकलंदा में, और 6000 के करीब मुल्तान, आखिरी जो उसकी फ़तह की आखिरी हद जो साबित हुआ मुल्तान, वहाँ पे उसकी 6000 के करीब अमवात हुई। अकॉर्डिंग टू अल-बालादुरी एंड चर्चनामा सोल यूज्ड फॉर, अच्छा बालादुरी और चर्चनामा ये 2 बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये अरबों की लिखी हुई बुक्स हैं। इनके नज़दीक जो है वो सुल्ह का जो तरीक़ाकार है ये तकरीबन 60% ट्राइब्स और टाउन्स के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि उनको अमान दे दी कि उनको कोई भी सज़ा नहीं दी गई, उनको कहा कि आप हमारे मुल्क में रह सकते हैं, उनको माफ़ कर दिया गया। 2 रूलिंग पार्टीज उस वक्त कौन सी 2 रूलिंग पार्टीज़ थी? एक ब्राह्मण थे और एक शर्मनास थे, ठीक है, शर्मनास थे। ये 2 लोग थे जिन्होंने 2 रूलिंग पार्टी में से थे। ये राजादार की तस्वीर है जी, लेकिन फर्जी तस्वीर है, पूरी तस्वीर नहीं हो राजादार की। बहरहाल हम इसको ही ज़ूम करते हैं राजादार की तस्वीर। मुस्लिम ऑफिसर कॉल्ड वाज स्टार्टेड विद ट्रूप ऑफ कैवलरी टू मैनेज ईस्ट टाउन ऑन हेरिडेटरी बेसिस। आमिल जो कि हेरिडेटरी बेसिस पे मैनेज करने के लिए था, ट्रूप्स और ऑफ कैवलरी यानी कि जो फ़ौजें थी उनको करने के लिए हर शहर के अंदर जो अपॉइंट किया गया था उसको आमिल कहते थे। मकरान पे जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने जो मज़ीद रिसीव की थी, जो एड रिसीव की थी वो 6000 के मुतवल में थी। राजादारी को किसने कत्ल किया था? राजादारी को उमर बिन खालिद ने कत्ल किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने डायरेक्ट नहीं, उमर बिन खालिद ने उसको कत्ल किया था और उसके बाद फिर उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। तो राजादारी की बीवी का नाम क्या था? स्पाउस का नाम क्या था? रानी बाई, उसकी स्पाउस का नाम था, वाइफ का नाम था। कल सुलेमान बिन अब्दुल मलिक अपॉइंटेड एज वन ऑफ डॉक्टर मोहम्मद बिन कासिम। यजीद बिन अबी कबशा उसको जो है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जब खलीफा बना तो उसने उसको मोहम्मद बिन कासिम की जगह पे सिंध का गवर्नर बनाया था। इसको मोहल्ला बिन यजीद बिन अबी कबशा भी कहा जाता है। अर्ली इस्लामिक ऑफिस वाज क्रिएटेड टू ओवरसी द सेकुलर गवर्नर, उसका नाम क्या था जी? सदरुल इस्लाम अल अफ़ाल उसको कहा जाता था। जो लजाज है ये सब मरा, ये 714 ईस्वी में मरा है, और जो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक है ये 715 ईस्वी में जब मरा है। तो इसके बाद इसका छोटा भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बना और उसने फिर मोहम्मद बिन कासिम को भी पहले कैद करवाया और फिर मरवा दिया। कब मरवाया मोहम्मद बिन कासिम को? उसको जनाब 18 जुलाई 715 में मसूल में उसको कत्ल करवा दिया गया, मसूल के अंदर। उसकी जो ग्रेव है, उसकी जो कब्र है वो कहाँ है मोहम्मद बिन कासिम की? तो मोहम्मद बिन कासिम की कब्र जो है वो अंगोल नेशनल पार्क मकरान बलूचिस्तान में बयान की जाती है कि वहाँ पे उसकी कब्र है, लेकिन कन्फर्म नहीं कि वहीं पे हो। आज तक किसी को पता नहीं कि वहीं पे है या वापस उधर ही अरब के अंदर कहीं पे है, लेकिन ज़्यादातर यही कहा जाता है कि अंगोल नेशनल पार्क मकरान बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, और जो भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने बयान कर दी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कवर करेंगे हमारा जो महमूद गज़नवी का दौर है, यानी गज़नवी पीरियड जो है वो हम मुकम्मल कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर एक में ना हुआ तो 2 हम वीडियोस बना लेंगे।